السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے موضوع یعنی بامعنی لفظ کی جس کا دوسرا نام مفرد ہے، وہ ایک لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کی تین قسمیں پڑھی تھیں: اسم، فعل اور حرف، اور ہر ایک کی تعریف اور اس کی علامات کو دیکھا تھا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، اسم کی علامات آپ کو بتا دی تھی کہ مختار النحو میں دیکھ سکتے ہیں 12 علامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح فعل کی 8 علامتیں مذکور ہیں مختار النحو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لفظی اعتبار سے فعل کو پہچاننے کا طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ تعریف کے ذریعے یعنی معنی کے اعتبار سے فعل کو کیسے پہچاننا ہے۔ تیسری چیز تھی حرف۔ تو حرف کی کوئی علامت نہیں، وہ کلمہ جس میں نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی، وہ حرف کہلاتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ مفرد یعنی کلمہ، اس کے مقابلے میں جو مرکب ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زائد کلموں کے ملنے کو مرکب کہتے ہیں، مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ہوا ما یترکب من کلمتین او اکثر، قطعی نظر اس بات سے وہ مرکب مفید ہو یا غیر مفید، دو یا دو سے زائد کلمے ان کا مجموعہ وہ مرکب کہلاتا ہے۔ پھر مرکب کی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جس میں متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے۔ میں متکلم ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں خاموش ہو جاؤں تو سامعین جو سننے والے ہیں ان کو کسی بات کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ یہ 2 لفظ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سننے والے کو متکلم کے تکلم سے، اس کی گفتگو سے 2 چیزوں میں سے ایک چیز سمجھ میں آ جائے، یا اس کو کسی واقعے کی، کسی بات کی خبر معلوم ہو جائے، یا کسی چیز کی طلب ہو جو متکلم کر رہا ہے۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب یہ متکلم یہ بات کہہ کر خاموش ہو گیا، اور یہ مرکب مفید ہے۔ اور یاد رکھیے مرکب مفید کا دوسرا نام مرکب تام، اس کو جملہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو کلام بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو مرکب اسنادی بھی کہہ دیتے ہیں۔ گویا یہ سب مرکب مفید کے نام ہیں، مرکب تام، مرکب مفید، مرکب اسنادی، اور اسی طرح جملہ اور اسی طرح کلام۔ تو الغرض بات ہو رہی تھی کہ مرکب مفید، تو یہ زید قائم کے کہنے سے سامعین جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کی خبر معلوم ہو چکی کہ زید کھڑا ہے۔ اور دوسری مثال اشرب الماء، آپ پانی پیجئے۔ تو یہ اب متکلم نے کہا اشرب الماء، پانی پی، اس سے واقعے کی خبر نہیں معلوم ہوئی، لیکن اس سے یہ ہے کہ جو اس نے طلب کیا ہے، حکم دیا ہے، یہ اس سے معلوم ہوا کہ متکلم مخاطب سے کسی کام کا سوال کر رہا ہے کہ پانی پی، یہ اس کو حکم دے رہا ہے۔ تو اس کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ نقشہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب سے پہلے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، لفظ کی 2 قسمیں، بامعنی جس کا دوسرا نام موضوع، بے معنی جس کا دوسرا نام محمل۔ اور بامعنی جو ہے وہ اس کی آگے جو ہے وہ 2 تقسیم کار ہیں، مفرد اور مرکب، جیسا کہ کل کے سبق میں اسم، فعل اور حرف کی بات گزر چکی تھی۔ آج کا جو ہمارا لب لباب خلاصہ ہے سبق کا، وہ یہاں مذکور ہے کہ مرکب 2 قسمیں ہیں، مفید جیسے میں نے بتایا کہ متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا طلب معلوم ہو، اور مرکب غیر مفید۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے غیر مفید۔ غیر مفید کا مطلب جس سے فائدہ نہ حاصل ہو، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم بات کر کے خاموش ہو گیا، سننے والے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، یعنی بات مکمل نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسناد مکمل نہیں ہوئی، نفع بخش نسبت نہیں ہوئی۔ تو مفید کی آگے مختلف اعتبار سے تقسیم کار بنتی ہے۔ یہ ذات کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے مثلا ذات کا کیا مطلب ہے کہ فی نفس ہی جملہ جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہے؟
یعنی جملے کا جو وجود ہے، جو دو یا دو سے زائد کلمے مل کر بنے ہیں مرکب مفید میں، تو ان کا مبدا کیا ہے، آغاز کس چیز سے ہے، تو وہ اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ، کہ جس کا پہلا جز اسم ہو جیسے اللہ علیم، اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو جیسے واللہ یعلم، اور فعلیہ جس کا پہلا جز اسم ہو جیسے ضرب زید اور دوسرا اسم ہو۔ اور مفہوم کے اعتبار سے مفہوم کو سمجھیں کہ مفہوم کا کیا مطلب ہے۔ مفہوم کا مطلب ہے کہ جو جملہ جو متکلم نے بولا ہے اس سے جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اس سے جو ہمیں علم مل رہا ہے، اس اعتبار سے جملے کی کیا تقسیم ہے۔ اب یہ خبریہ ہے، یہ انشائیہ ہے۔ وہی بات ہے کہ متکلم نے بات کر کے خاموش ہو گیا، اب اس سے مخاطب کو دو چیزوں میں سے ایک سمجھ آئے گی، یا کسی واقعے کی خبر، وہ خبریہ میں چلا جائے گا، یا کسی چیز کی طلب، اور طلب کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، وہ انشائیہ میں چلا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفہوم یعنی جب متکلم نے بات مکمل کی، اس سے جو معلوم ہوا، اس جملے کا جو لب لباب تھا، اس اعتبار سے یہ دو تقسیمیں بنی، خبریہ اور انشائیہ۔ انشائیہ کی پھر آگے یہ تقسیم کار ہوتی ہے، امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، نداء، عرض، یا آپ مختار النحو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ساری تفصیل۔ تیسری قسم ہے صفات کے اعتبار سے۔ صفات کا تعلق ہے معنی کے ساتھ، یہ صفت ان کی جمع ہے صفات۔ اب یہ بعض دفعہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ، وہ کہہ دیتے ہیں جی، طلبہ سے پوچھتے ہیں یہ خبریہ ہے جی، یہ جملہ کون سا ہے، یہ معللہ ہے۔ یہ مختلف تقسیم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں، یہ کسی اعتبار سے جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اگر اس کو ہم جملہ انشائیہ کہہ رہے ہیں تو انشائیہ کس اعتبار سے، بعض دفعہ جملہ اسمیہ ہوگا ساتھ انشائیہ ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اسمیہ ہے تو انشائیہ نہیں ہے، انشائیہ ہونا اس کا تعلق اور اعتبار سے ہے، اسمیہ کا ہونا اور اعتبار سے ہے۔ اور یہ تیسری تقسیم صفات یعنی معنی کے اعتبار سے، جو معنی اس میں بیان ہو رہا ہے اس اعتبار سے، مبینہ، معللہ، معترضہ، مستانفہ، حالیہ، معطوفہ۔ مبینہ جو ما قبل کی وضاحت کرے وہ مبینہ ہے، معللہ جو علت بیان کرے، معترضہ جو دو جملوں میں بے جوڑ واقع ہو۔ بے جوڑ کا مطلب اس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہ ہو۔ عموماً یہ دعائیہ جملے، رحمہ اللہ، رضی اللہ، بارک اللہ، یہ جملے جو معترضہ واقع ہوتے ہیں۔ مستانفہ نیا جملہ بن رہا ہے، حالیہ ما قبل کی حالت بیان کر رہا ہے، اور معطوفہ جس کا عطف ہو۔ اب دیکھیں ان سب تقسیمات کا تعلق معنی سے ہے، مبینہ کا، معللہ کا، معترضہ کا، مستانفہ کا۔ تو یہ صفات کا مطلب یہ ہے کہ اس معنی کے اعتبار سے مفہوم جو اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اور ذات کہ وہ جملے کا آغاز، اس کا مبدا وہ کس چیز سے ہو رہا ہے۔ یہ تقسیم کار ہے مرکب مفید کی۔ آگے دوسری تقسیم ہے غیر مفید۔ تو غیر مفید میں مرکب اضافی، توصیفی، بنائی، منع صرف، صوتی۔ اس میں پہلی دو کو دیکھ لیں جو بہت زیادہ مستعمل ہوتی ہیں، مزید ان کی تفصیل جو ہے وہ مختار النحو میں اور علم النحو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اضافی، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک کلمہ دوسرے کی طرف مضاف ہو۔ بعض طلباء جو ہے وہ اس شبے کا شکار ہو جاتے ہیں اضافی سے اسنادی کی طرف، کہ دیکھیں وہاں مرکب اسنادی میں کہتے ہیں نفع بخش نسبت ہو، وہاں بھی نسبت ہوتی ہے، یہاں بھی نسبت، یہ بھی جو ہے وہ مرکب مفید میں آنا چاہیے۔ مرکب اضافی اور چیز ہے، مرکب اسنادی اور چیز ہے۔ مرکب اسنادی مرکب مفید کا ہی دوسرا نام ہے، اور اس میں پوری بات سمجھ میں آتی ہے، جبکہ مرکب مفید اضافی میں پوری بات سمجھ نہیں آتی، اور مرکب اضافی کے احکام اور معاملات اور ہیں، مرکب اسنادی کے اور ہیں۔ مثلا زید قائم، یہ مرکب اسنادی بھی ہے، مرکب مفید بھی ہے، یہ جملہ بھی ہے، یہ کلام بھی ہے، یہ مرکب تام بھی ہے۔ زید کھڑا ہوا، اس سے پوری بات سمجھ آ رہی ہے۔ مرکب اضافی میں دیکھیں کتاب زید، زید کی کتاب، تو بھائی کیا ہے زید کی کتاب کو، زید کی کتاب اچھی ہے، پرانی ہے، نئی ہے، بری ہے، پھٹی ہوئی ہے، صحیح سلامت ہے، کیا ہے؟ مرکب اضافی میں اضافت کے احکام اور ہیں،
وہ احکام آپ دیکھ سکتے ہیں. خلاصتاً یہ ہے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، نون تثنیہ گر جاتا ہے، نون جمع گر جاتا ہے، الف لام نہیں آتا. تو مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی میں دوسرا کلمہ پہلے کی صفت بیان کرتا ہے، رجل صالح، نیک آدمی. اب یہ بھی مرکب غیر مفید ہے. کیوں؟ کہ اس سے پوری بات سمجھ نہیں آ رہی. ان سب کا تعلق غیر مفید سے ہے کہ جو بات متکلم کی مخاطب کو سمجھ آنی چاہیے، جس سے کوئی چیز معلوم ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی. رجل صالح، نیک آدمی. کیا ہے نیک آدمی کو؟ آیا ہے، گیا ہے، سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے. جب ہم کہیں گے ذهب رجل صالح، پھر سمجھ آ جائے گا کہ نیک آدمی چلا گیا. اب جب اس میں اسناد پائی گئی، مرکب تام بنا، پھر اس سے بات سمجھ آئی. تو یہ غیر مفید کی آگے بنائی ہے، منع صرف ہے اور صوتی ہے. یہ تقسیم کار ہے. خلاصتاً اگر آپ یہ نقشہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں گے، ان کی مزید تفصیلات اور احکام کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ آپ یہ نقشہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو تقسیم کار ہے بنیادی، جہاں سے نحو کے موضوع کا آغاز ہوتا ہے، لفظ سے، پھر بامانہ سے مفرد مرکب کی طرف، پھر مفرد سے اسم فعل حرف کی طرف، مرکب سے مفید اور غیر مفید کی طرف، تو یہ نقشہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ خلاصتاً آپ کے ذہن میں آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.